حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک نابینا صحابی حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری آنکھیں بیٹھ گئی ہیں، پہلے نابینا نہیں تھا، بینا تھا، آنکھیں بیٹھ گئی، اب نظر کچھ نہیں آتا، زندگی سے بڑا آوازار ہوں، دعا کرے میری آنکھیں روشن ہو جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اسے ایک دعا سکھائی، پہلے فرمایا صبر کر تیرے لیے جنت ملے گی۔ اس نے کہا جی جنت کا تو بڑا شوق ہے لیکن آنکھوں کی وجہ سے بڑا تنگ ہوں، آپ دعا کرے۔ فرمایا اچھا پھر ایسے کر، دعا تو کر، طریقہ میں سکھاتا ہوں، تازہ وضو کر، 2 رکعت نفل پڑھ، اس کے بعد یہ پڑھ، ایک دعا سکھائی، اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے اے اللہ میں تیرے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میری حاجت پوری فرما، اے محمد کریم میرے لیے شفاعت کرو، اے اللہ نبی پاک کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما، میری آنکھیں روشن کر دے۔ اس نے اس طریقے کیا، تازہ وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے، پھر دعا کی اللہ کی بارگاہ میں۔ اس دوران نبی پاک کو بھی مدد کے لیے پکار لیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کر دیا شفاعت قبول فرما۔ اس کے بعد جب اس نے کہا نا میری آنکھیں روشن ہو جائیں، تو آنکھیں روشن ہو گئیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک آنکھیں۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ اس کا یہ ہوا، اسی دعا کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی آدمی کو کام تھا حضرت عثمان سے، حضرت عثمان غنی سلطنت کی وسعت اور مصروفیت کی وجہ سے اتفاقیہ اس کے کام کی طرف توجہ نہ دے پائے۔ اس نے عثمان بن حنیف جو اسی حدیث کے راوی ہیں نابینا والی کے، ان کو کہا یار حضرت عثمان میری طرف توجہ نہیں کر رہے، میرا یہ کام ہے، اگر وہ تھوڑی سی توجہ کرے میرا کام سوکھا ہو جائے گا، وہ توجہ نہیں کرتے، کام اٹکا کھڑا ہے۔ انہوں نے یہ دعا سکھائی، تو وہیں کر 2 رکعت نفل پڑھ دے، اللہ کو مانگ، سارا دل اللہ پاک دے قبضے اچھے، اللہ رب العالمین عثمان غنی کے اگر ان کے کرنے کا کام ہے تو ان کی توجہ تیری طرف کر دے گا۔ انہوں نے اس طریقے کیا، وہ فارغ ہوئے دعا مانگ کر باہر نکلے، بلاوا آ کے عثمان تمہیں بلا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا، انہوں نے اس کا کام پوچھا خود، پھر وہ کام کر دیا۔ بعد میں جب اس کی ملاقات دوبارہ ہوئی نا انہیں سے جنہوں نے اس کو دعا تعلیم دی، تو شکریہ ادا کرنے لگا کہ آپ نے میری سفارش کی ہے عثمان غنی کے پاس۔ اس نے یہ سمجھا، انہوں نے کہا میری تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، انہوں نے کہا نہیں یار، انہوں نے اتنی زیادہ توجہ کی اور پہلے وہ توجہ پیغام پر بھی نہیں کر رہے تھے۔ کہا کہ یہ دعا کا کمال ہے، میرا نہیں، یہ مالک الملک جس کے قبضے میں سارے دل ہیں، یہ اس کی قدرتوں کا ظہور ہے۔ ایک واقعہ ایک محدث ابن ابی دنیا انہوں نے لکھا اسی دعا کا، ایک آدمی حکیم کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بڑا مشہور طبیب تھا، عبد الملک اس کا نام تھا۔ عبد الملک طبیب کے پاس ایک مریض آیا پیٹ کے درد کا، کہتا ہے پیٹ میں درد بڑی ہے اور میں تڑپتا ہوں۔ اس نے پیٹ کو ٹٹولا، اپنے علم کے مطابق دیکھا اور پھر اسے بتایا کہ تیرے پیٹ میں پھوڑا ہے، سادہ لفظوں میں کہہ لو کینسر۔ اس نے کہا لا علاج پھوڑا ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ اس دور میں تو پھر تصور ہی نہیں تھا کینسر کے علاج کا۔ یہ بڑا پریشان واپس آیا نا، تو اچانک اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید جاگی کہ اللہ پاک فرماتا ہے بے امید نہ ہو میری رحمت سے۔ اس نے ایک دعا پڑھی، حدیث پاک نے سکھایا تھا مشکل وقت میں یہ دعا پڑھو، ہمارے جد امجد حضرت فقیہ اعظم یہ دعا سکھایا کرتے تھے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا، زندگی اور موت کا مالک تو میرا رب ہے، شفا کا مالک میرا رب ہے، وہ شفا دے سکتا ہے، یہ ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا لیکن میرا رب وہ مجھے شفا دے سکتا ہے۔ تو یہ جملہ کچھ بار کہا، اس کے بعد اس کے دل میں خیال ہے وہ دعا پڑھ، یہ نبی پاک کے وسیلے والی۔ اب تازہ وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے اور یہ دعا پڑھی، اسے آرام آ گیا۔ کچھ دن تک جب دوبارہ درد کا دورہ نہ ہوا، پھر دوبارہ حکیم کے پاس گیا، جی چیک کرو جی میری طبیعت۔ انہوں نے کہا تمہیں بتا دیا تھا نا تمہیں یہ کینسر ہے، سادہ لفظوں میں کہہ لو۔ انہوں نے کہا جی چیک تو کرو، مجھے اب آرام ہے۔ تینوں آرام آ گیا، ہمارے کاغذوں میں تو اب تک تمہیں قبر میں ہونا چاہیے تھا۔
اب اس کو چیک کیا، کہا اب تو کوئی زخم نہیں، کوئی درد نہیں، کہیں تک کسی طرح کا وہ مرض ہی نہیں، کیا کیا ہے؟ اس نے بتایا میں نے یہ دعا پڑھی ہے، میں نے یہ دعا پڑھی ہے۔ میرے عزیز سامعین، جس طرح عام طور پر اصول میں نے یہ کہا کہ کوئی بھی کام ہے اس میں استاذ ڈھونڈا جائے، استاذ کے بغیر چھلانگے لگانا بیکار ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، اس کام میں استاذ ڈھونڈے اور اس سے طریقہ سیکھے اور اس طریقے کے مطابق پھر عملی کوشش کرے، کام کرے۔ اسی طرح شخصیت کا وسیلہ جو اللہ کا نیک بندہ ہو وہ بھی ہو سکتا ہے، شخصیت کا وسیلہ بھی ہو سکتا ہے، عمل صالح کا وسیلہ بھی ہو سکتا ہے۔ بے شفا کا مالک تو رب ہے نا، دلوں کا مالک تو رب ہے، تصرف کا مالک تو رب ہے، اختیار اور اقتدار والا تو ہمارا پیارا اللہ ہے۔ اچھا، تو اس کی بارگاہ میں فریاد ہے نا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، ہمارے بابا جی جن کے نام پر ہم سب آدم ہی کہلاتے ہیں، آدم والے، وہ ایک عالم کبھی نا وہ شغل میں کہتے تھے کہ ہمارے عرف میں سمجھا جاتا ہے آدمی صرف مذکر ہے، مرد اور عورتیں کے بجائے کہتے ہیں آدمی اور عورتیں۔ وہ کہنے لگا نہیں، یا تو کہو آدمی اور اما ہوا کی طرف نسبت کر کے عورتوں کے لفظ کوئی گاڑ لو، ہوائی یا کیا ہوائی، اور اگر عورتوں کو کچھ اور نہیں کہنا، عورت کہنا، پھر مردوں کو مرد کہہ لو، آدمی تو مرد جتنا ہے اتنا ہی آدمی عورت ہے، بھی آدم کی اولاد ہے نا، آدم والے آدم کی اولاد۔ اچھا میرے عزیز سامعین، بات میں یہ کر رہا تھا، سیدنا آدم علیہ السلام جب ان سے ایک لغزش سرزد ہوئی اور زمین پر اتارے گئے، ایک عرصہ تک وہ گریہ زاری کرتے رہے، اللہ پاک کی رحمت کو طلب کرتے رہے۔ اس کے بعد اچانک یاد آئی کہ جب اللہ رب العالمین نے میرے جسم میں روح پھونکی تھی، آدم علیہ السلام کا جسم یہ تیار کیا گیا، گارہ تیار ہوا، اور یہ گارہ مکہ شریف میں نا وادی عرفات جہاں حج ہوتا ہے، اس سے 3 میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے، وادی نعمان، اس وادی میں یہ گارہ تیار ہوا اور پتلا سیدنا آدم علیہ السلام کا جسم تیار ہوا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت کاملہ سے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب روح پھونکوں تو سجدہ کرنا۔ آدم علیہ السلام کے جسم میں جب روح آئی، پہلی نظر، یار اولیاء کے کشف میں حجاب نہیں ہوتے، وہ تو آدم تھے، اللہ پاک نے اپنے قدرت والے خاص ہاتھوں سے انہیں بنایا تھا اور اپنی خاص چنا تھا، انہیں صفی اللہ بنایا تھا۔ تو عرش پر نظر پڑی، عرش پر نظر پڑی، اور وہاں لکھا ہوا نظر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہ پریشان روتے رہے نا عرصہ دراز، اچانک خیال آیا اس دن کا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ جس کا نام ملا کر لکھا ہے عرش پر، میں ان کا وسیلہ پیش کروں۔ عرض کی یا اللہ، میں تیرے پیارے حضرت محمد کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں یا اللہ میری لغزش معاف فرما، میری خطا معاف فرما۔ حضرت جبریل آ گئے، کہا کہ آپ کی خطا معاف کی جاتی ہے، ساتھ آپ کو الہام ہوا، دعا آپ نے پڑھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الظالمین، یہ دعا بھی پڑھی، بل بخشش ہو گئی دعا میں۔ اب فرمایا گیا کہ اے آدم تمہیں کیا پتہ محمد کون؟ عرض کی کہ جب میرے جسم میں تو نے روح پھونکی، اس وقت رب کریم جب تو نے میرے جسم میں روح پھونکی، میرے جسم میں روح آئی، جان آئی، تو میں نے عرش پر یہ لکھا ہوا دیکھا تھا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں نے یہ خیال کہ جس کے نام کو اللہ نے عرش پر اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے، اللہ محمد ساتھ ساتھ ہے نا، تو ان کا وسیلہ پیش کروں۔ چنانچہ کچھ اور خوشخبریاں بھی عطا ہوئیں۔ آدم علیہ السلام نے یہ شخصی وسیلہ ہے نا، شخص کا، ذات کا وسیلہ، قرآن پاک میں بیان یستفتحون بہ، نبی پاک کی آمد سے پہلے، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے، یہودی لوگ جب جنگ لڑتے تو کہتے یا اللہ آخر الزمان نبی کے وسیلے سے فتح دے، شخصی وسیلہ ہو گیا۔ پھر عمل کا وسیلہ بھی ہے۔ ایک واقعہ
بخاری شریف اور دیگر کتابوں میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی امتوں کا ایک واقعہ بیان کیا۔ 3 لوگ سفر میں تھے، 3 لوگ سفر پر چلے، راستے میں طوفان کے آثار ظاہر ہوئے، غار میں چھپے، تو اس غار میں بارش سے تو بچ گئے، طوفان سے بچ گئے، لیکن اچانک ایک پہاڑی چٹان آئی اور غار کا درہانہ بند ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا۔ اب بڑے پریشان بیچارے، جب زور لگایا، کوشش کی، وہ کھلتا ہی نہیں، ہٹتی نہیں چٹان۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں اب اخلاص والے عمل کا وسیلہ پیش کرو، اس کے بغیر ہمیں نجات نہیں مل سکتی، یہ غار ہی ہماری قبر بن جائے گی اگر اللہ پاک نجات نہ دے تو، اب اس کی خاص مدد چاہیے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے اپنے والدین کی خدمت کرتا تھا، بکریاں چراتا، تو اس نے ذکر کیا، یا اللہ میں بکریاں چرایا کرتا، ایک دن میں دیر سے گھر آیا، میرا طریقہ یہ تھا کہ پہلے اپنے والدین کو دودھ پیش کرتا، بکریوں کا دودھ دو کر والدین کو پیش کرتا، اس کے بعد اپنے بیوی بچے یا گھر کے نوکر چاکر انہیں بعد میں دیتا۔ تو اس دن والدین سو گئے تھے، میں نے کہا کہ میں اپنی ریت تو نہیں توڑوں گا، میں پہلے والدین کو پیش کروں گا، باقی بعد میں۔ بچے چیختے چلاتے رہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں پہلے اپنا کام کروں گا، اب نیند میں بیدار بھی نہیں کرنا۔ تو ہاتھوں میں پیالے لے کر کھڑا رہا ساری رات اپنے ماں باپ کے پاس، جب ان کی آنکھ کھلے میں پیش کروں، وہ ساری رات ہی سوئے رہے۔ ادھر فجر ہوئی، ادھر ان کی آنکھ کھلی، اس نے وہ دودھ پیش کیا۔ حدیث پاک میں اس نے عرض کیا اللہ پاک کی بارگاہ میں، یا اللہ اگر میں نے یہ کام خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس غار سے، اس پتھر سے نجات عطا فرما۔ اب وہ پتھر جو بڑے زور لگا کر تینوں کے زور سے ہلا نہیں، حرکت نہیں کی، وہ تھوڑا سا کھسک گیا، باہر سے روشنی آنے لگی، لیکن نکل نہیں سکتے۔ بھئی دوسروں کی بھی تو دعا کروانی ہے نا۔ دوسرے نے یہ دعا کی، یہ سکول کی کتابوں میں اور طرح واقع بچوں کی ذہنیت پر، یہاں حدیث پاک میں ایک اور طرح ہے۔ دوسرے نے یہ دعا کی، یا اللہ میرے اپنے چچا کی بیٹی سے بڑی محبت تھی مجھے، اچھا میرے والد نے ان کے پاس رشتے کا پیغام بھیجا، انہوں نے کہا تم غریب لوگ ہو، ہم رشتہ تمہیں نہیں دیں گے، زمانہ تھا گزر گیا، زمانہ بدلا، میں امیر ہو گیا، وہ غریب تھے لڑکی، اور قحط آ گیا، فاقہ کشی کی صورت، تو اس نے پیغام بھیجا کہ تو ہمارا رشتہ دار ہے، مہربانی کر مجھے کچھ پیسے دے دے، بعد میں ادا کر دوں گی یا کچھ اس طرح۔ اس نے کہا کہ واپسی نہیں، لیکن میری یہ شرط ہے۔ اس نے 100، اور عورت مجبوری کے مارے اس نے تیار ہو گئی گناہ پر، 120 دینار یا جتنے بھی تھے اس کو دے دیے۔ جب اس کے پاس بیٹھنے لگا وہ کمپی، اس نے کیا بات ہے، میں نے مجبور کیا تمہیں؟ اس نے کہا کہ میں نہیں کہتی مجبور کیا، لیکن شریعت کے حق کے بغیر اللہ کی نافرمانی، یہ تو مجھے بڑی عجیب لگ رہی، بری بات ہے۔ ٹھیک ہے میری مالی مجبوری تھی، تو اپنے اس کرتوت کے بغیر نہیں مانتا، میں تیار ہوں، تو اپنا کام کر۔ اس نے کہا نہیں، اگر تیرے دل میں رب کا ڈر ہے، میں بھی اسی کا بندہ ہوں، فاسق فاجر ہوں لیکن کافر نہیں۔ عرض کی یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، اور اسے پیسے بھی واپس نہ لیے، کہا یہ تمہارے، چھوڑ کر آ گیا، یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس چٹان اور پتھر سے نجات عطا فرما۔ بس یہ چہرے پر ہاتھ پھیرا، پتھر پھیر ہلا، اب اتنا ہو گیا جس میں گزر نہیں سکتے، لیکن کافی ساری جگہ بن گئی، کیونکہ تیسرے کی بھی دعا اللہ پاک نے قبول کرنی تھی نا۔ اب تیسرا کہتا ہے یا اللہ میں نے کچھ مزدور رکھے، ان سے مزدوری طے ہوئی کہ ایک ایک ٹوپا منجی کا دوں گا، منجی ایک ٹوپا وہ دوں گا۔ سارے مزدور اپنی مزدوری لے کر چلے گئے، ایک مزدور نے کہا کہ یہ اپنے پاس رکھو، جب مجھے ضرورت ہوگی لے جاؤں گا، فی الحال مجھے ضرورت نہیں، تیرے پاس میرا محفوظ پڑا رہے گا، جب مجھے ضرورت ہوگی لے جاؤں گا۔ وہ چلا گیا اور کئی سالوں کے بعد آیا، سال ہا سال کے بعد اس نے یہ کیا، وہ کہتا ہے جس نے مزدوری دینی تھی نا، اس نے اس کے ایک ٹوپے منجی کو زمین تیار کر کے اس میں ڈال دیا، بہت عمدہ فصل ہوئی۔ اس فصل کو اس نے بڑھایا، کافی ساری بکریاں لے لیں، گائے لے لیں، اونٹ لے لیے، پھر ان کے نوکر چاکر تیار کر لیے، پہاڑوں کے درمیان کی وادی بھری گئی،
دنوں میں برکت ہوئی، بڑی برکت، بڑی کثیر تعداد۔ وہ بیان کرتا ہے کہ جب کچھ سال کا عرصہ گزر گیا، وہ آدمی دوبارہ آیا، آ کر کہتے اللہ کے بندے مجھ پر ظلم نہ کر، میرا حق ادا کر۔ اس نے کہا مجھے یاد دلا دے، میں دے دوں گا۔ مدت گزر گئی تھی، حلیہ ہی بدل چکا تھا۔ اس نے یاد دلایا کہ میں نے تیرے پاس مزدوری کی تھی، تو نے منجی کہی، باقی ساتھیوں نے لے لی، میں نے کہا جب ضرورت ہوگی لے لوں گا۔ اس نے کہا ہاں بالکل۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، دے میری مزدوری ادا کرو۔ اس نے کہا کہ یہ جو دیکھ رہا ہے نا تو سامنے، پہاڑوں کے درمیان ساری وادی بھری ہوئی ہے جانوروں سے، بکریوں سے، اونٹوں سے، گائیوں سے، یہ ساری تیری مزدوری ہے۔ اس نے کہا مذاق کیوں کرتا ہے مجھ سے؟ میری مزدوری اتنی نہیں، وہ تو ایک ٹوپا منجی ہے۔ اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، واقعتاً یہ تیری ہے، لے جا، میں نے تیرے ایک ٹوپے میں محنت کی، اللہ نے برکت دی، جا لے جا۔ اور وہ سارا کچھ لے کر چلا گیا۔ عرض کی یا اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس غار سے، اس چٹان سے نجات عطا فرما۔ تو وہ چٹان کھسکی، رستہ کھل گیا۔ اس حدیث سے عمل کا وسیلہ پیش کرنا وہ سمجھ آ رہا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عمل کا وسیلہ پیش کیا نا، یا اللہ میں نے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کی، دودھ پیش کیا ان کے لیے، انتظار کرتا رہا ساری رات، یا اللہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے خالص کیا، اگر تیری رضا کے لیے خالص ہے تو قبول کر، اس کے صدقے، اس کے وسیلے سے اس غار سے نجات دے۔ دوسری نے کہا اس گناہ کا مجھے موقع ملا، بڑی چاہت کے بعد، مدتوں انتظار کے بعد، لیکن جب قدرت پائی تو یا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔ اور تیسرے نے کہا یا اللہ میں نے اس طرح مزدور رکھا اور یہ اس کی مزدوری میں محنت کی، میں نے اپنا محنت کی انا بھی نہیں لیا، سارا کچھ ہی جو وہ پوری وادی بھری گئی جانوروں سے، وہ سارا اسے دے دیا۔ اخلاص ہے تو قبول کر اور نجات دے، نجات مل گئی۔